السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، توہین عدالت کا کیس عمران خان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اور آج بھی سپریم کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس اور جو ان کے ساتھی ججز ہیں انہوں نے بڑے اچھے اور انٹرسٹنگ ریمارکس دیے ہیں اور چیف جسٹس نے واضح کیا ہے کہ ہم کسی کی خواہش کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں دیں گے۔ کوئی توقع نہ کرے کہ کوئی سپریم کورٹ ان کے ساتھ رعایت کرے گی یا ان کی توقع کے مطابق کوئی فیصلہ آئے گا۔ تو سماعت میں کیا کچھ ہوا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو عمران خان اپنا جواب بھی جمع کرا چکے ہیں۔ یہ کیس وہ ہے جو سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ ایک کیس تو توہین عدالت کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا، جو خاتون جج کو دھمکی دی تھی، اس کا وہ تو چلے ختم ہو گیا۔ اس میں عمران خان نے معذرت بھی کر دی، خاتون جج کے پاس چلے بھی گئے اور معافی بھی مانگ لی، تو وہ اس میں تو رعایت ہو گئی۔ لیکن عمران خان نے جتنے محاذ جس طرح کھولے ہیں ہر طرف سے، فوج کا محاذ، ایجنسیوں کا، ISI کا، سیاسی محاذ یا عدلیہ کا، تو عدلیہ ہر طرف سے محاذ کھولے ہوئے ہیں، لڑائی شروع کی ہوئی ہے سب اداروں کے ساتھ، تمام اداروں کے ساتھ، سیاسی فورسز کے ساتھ۔ لیکن عدلیہ کے ساتھ بھی چاہے عدلیہ خلاف نہ ہو عمران خان کے، عدلیہ کے حوالے سے تاثر تو یہی ہے کہ عدلیہ عمران خان کو رعایت دے رہی ہوتی ہے، ان کی فیور میں فیصلے دے رہی ہوتی ہے۔ یہ عدلیہ کے حوالے سے ایک تاثر عام ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن عمران خان تو عدلیہ کے گلے پڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان تو کبھی خاتون جج کو دھمکی دے رہے ہوتے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی عدلیہ کے احکامات جو ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ عدلیہ نے 25 مئی کو جو حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ ڈی چوک پر نہیں آئیں گے، ریڈ زون میں نہیں آئیں گے، اس فیصلے آنے کے بعد بھی عمران خان نے اعلانات کیے اور کارکنوں کو اکسایا کہ ڈی چوک کی طرف جاؤ، اور کارکنوں کو احکامات جاری کیے، یعنی سپریم کورٹ کی بالکل کھلم کھلی خلاف ورزی کی احکامات کی۔ لیکن عدالت میں جواب جمع کرایا کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ عدالت کا فیصلہ یہ اس طرح کا آیا ہے، اس لیے میں نے یہ احکامات جاری کیے تھے۔ تو چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ سماعت ہوئی ہے، 5 رکنی بینچ تھا، اس نے سماعت کی ہے، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں عامر رحمان اور ایڈوکیٹ سلمان اسلم بٹ جو ہیں وہ پیش ہوئے، روسٹرم پہ آئے، اور سلمان اسلم بٹ جو ہیں انہوں نے کہا جی عمران خان کے جواب میں وزارت داخلہ نے جواب داخل کرایا ہے، اور متفرق جواب کے ساتھ USB بھی جمع کرائی ہے۔ متفرق جواب کی کاپی عمران خان کے وکیل کو بھی فراہم کی ہے۔ مجھے USB نہیں ملی، سلمان اسلم بٹ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، سلمان اسلم بٹ، USB سے ثابت ہوتا ہے کہ لانگ مارچ کا ہدف ڈی چوک جانا تھا۔ USB جمع کرائی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ موبائل سروس بند نہیں تھی۔ لانگ مارچ کے کنٹینر سے تواتر سے سوشل میڈیا پر ٹویٹس اور پوسٹس ہوتی رہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ جی اگر USB کی دوسری سائیڈ نے تردید کر دی، پلیز شواہد سے متعلق قانون کو پڑھیں۔ سلمان اسلم بٹ نے کہا کہ جی بے شک تردید کر دیں، ان کے اپنے اکاؤنٹس پر ٹویٹس ہوتی رہی ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ جی متفرق درخواست کی نقل دوسری سائیڈ کو فراہم کر دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مقدمے کے کچھ حقائق ہیں، جیمرز سے متعلق آپ نے وضاحت کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جیمرز نہیں تھے۔ عمران خان اور دیگر نے جواب جمع کرا دیا ہوا ہے۔ عدالت توہین عدالت کے اختیار کے استعمال میں محتاط ہے۔ بالکل اسی طرح سپریم کورٹ اس بارے میں بھی محتاط ہے کہ ہمارے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو۔ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جی آپ کی دلیل ہے کہ عدالتی حکم نامہ میڈیا اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے پورے ملک تک پھیل چکا تھا، جو عدالت نے حکم دیا تھا کہ ڈی چوک میں نہیں آئیں گے، یہ حکم۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ جی مجھے یاد ہے کہ ہم نے IG کو طلب کیا تھا اور IG نے کہا تھا کہ وقت کم ہے،
ہم سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی نہیں کروا سکتے۔ عدالت نے کہا کہ جی وزارت داخلہ نے متفرق جواب کے ساتھ اضافی مواد جمع کرایا ہے۔ اضافی مواد میں اسکرین شاٹس اور ٹویٹس سمیت دیگر مواد کو چیک کیا گیا۔ متفرق درخواست جواب کی کاپی عمران خان کے وکیل اور دیگر فریقین کو فراہم کی جائے۔ عدالت وزارت داخلہ کا متفرق جواب عمران خان، بابر اعوان، فیصل چودھری کو فراہم کرنے کا حکم عدالت نے دیا۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں یو ایس بی کی کاپی بھی فراہم کی جائے۔ عدالت نے وزارت داخلہ کو یو ایس بی کی کاپی بھی عمران خان اور دیگر فریقین کو دینے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ جی عمران خان، بابر اعوان، فیصل چودھری نے اپنے جواب داخل کرا دیے ہیں۔ وزارت داخلہ سمجھے تو فریقین کے جواب پر جواب الجواب جمع کرا سکتی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ جی پی ٹی آئی لانگ مارچ لے کر آ رہی ہے، ان کو پرامن رہنے کی ہدایت کر دیں۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آپ نے ہمارا پچھلا آرڈر پڑھا ہے؟ ہمارے ایک جج سے گزشتہ آرڈر سے اختلاف کیا ہے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ سے کہہ دیتے ہیں، سلمان اکرم راجہ اپنے موکل سے کہہ دیں جو کرنا ہے قانون کے مطابق کر دیں، چیف جسٹس نے کہا۔ سلمان اسلم بٹ نے کہا کہ جی عدالتی آرڈر کچھ دیر کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے، سی ڈی آر سے کیا ثابت ہوگا اگر موبائل فون آفس میں ہو تو؟ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا۔ سلمان اسلم بٹ نے کہا کہ جی سی ڈی آر سے پتہ چل جائے گا کہ موبائل کس جگہ سے آپریٹ ہوا۔ سلمان اسلم بٹ آگے کہتے ہیں کہ جی عدالت مناسب سمجھے تو سی ڈی آر منگوائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عمر عطا بندیال نے کہ میرے خیال میں آپ نے مقدمے کی بڑی اچھی تیاری کی ہے۔ سلمان اکرم راجہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس معاملے پر موکل کی ہدایت نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ امید کرتے ہیں کہ آپ کا موکل قانون کے خلاف ورزی کرے گا؟ جس پہ وکیل نے کہا، عمران خان کے وکیل نے کہا کہ جی بالکل نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سماعت ہوئی ہے بہرحال سپریم کورٹ میں، اور سماعت پھر ملتوی ہوئی ہے، اب آگے بھی سماعت چلتی رہے گی، لیکن عمران خان کا یہ توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ عمران خان معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، کبھی توہین عدالت، کبھی توہین الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن میں الگ عمران خان کا توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں الگ چل رہا تھا، اس میں عمران خان بچ گئے ہیں۔ پہلے بھی عمران خان توہین عدالت کر چکے ہیں اور پہلے بھی سپریم کورٹ میں پیش ہو چکے ہیں اور سپریم کورٹ کو یقین دہانی کرا چکے ہیں، وعدہ کر چکے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ کہ آئندہ توہین عدالت میں نہیں کروں گا، توبہ کر لی اور آئندہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بار بار توہین عدالت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عدالتوں سے ان کو بار بار ان کی معافی قبول کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ عمران خان اسی طرح عدالتوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جس طرح پبلک میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو عدالتوں کے ساتھ بھی جھوٹی کمٹمنٹ کر کے آتے ہیں، لیکن عدالتیں جھوٹی کمٹمنٹ کو بھی ان کو قبول کر دیتی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کیس میں جو توہین عدالت کا چل رہا ہے سپریم کورٹ میں 25 مئی کا، جس میں سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی بھی کی تھی، دھمکیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، خلاف ورزی بھی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، پھر بھی بچ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کیس میں عمران خان کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔